باپ اور بیٹا روح القدس کے نام میں آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا سیموئیل کی کتاب اس کا 6 باب۔ صندوق شہادت بیت شمش میں۔ اور خداوند کا صندوق فلسطین کے ملک میں 7 مہینوں تک رہا، اور ان کا ملک چوہوں کی کثرت سے بھر گیا۔ تب فلسطینیوں نے کاہنوں اور نجومیوں کو بلایا اور کہا کہ ہم خداوند کے صندوق کے ساتھ کیا کریں؟ ہمیں بتاؤ کہ ہم اسے اس کی اپنی جگہ میں کیسے بھیجیں؟ انہوں نے کہا، اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو بھیجتے ہو تو خالی مت بھیجو، بلکہ تقصیر کے لیے قربانی ادا کرو، تب تم شفا پاؤ گے اور تم جان لو گے کہ کیوں وہ اپنا ہاتھ تم سے نہیں ہٹاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ تقصیر کے لیے کون سی قربانی ہے جو ہم ادا کریں؟ انہیں کہا کہ فلسطینیوں کے کتبوں کے شمار کے مطابق بواسیر کے 5 طلائی مژے اور سونے کے 5 چوہے، چونکہ تم سب اور تمہارے کتب ایک ہی آفت میں مبتلا ہوئے، چنانچہ تم بواسیری مژوں کی صورتیں اور چوہوں کی صورتیں جو تمہارے ملک کو خراب کرتے ہیں بناؤ، اور اسرائیل کے خدا کو جلال دو، تو شاید وہ اپنا ہاتھ تم سے اور تمہارے معبودوں اور تمہارے ملک سے ہٹا لے۔ تم اپنے دلوں کو کیوں سخت کرتے ہو، جیسا کہ مصریوں اور فرعون نے اپنے دلوں کو سخت کیا؟ کیا جب اس پر آفت نازل ہوئی تو اس نے انہیں جانے نہ دیا اور وہ چلے گئے؟ اور اب تم ایک نئی گاڑی بناؤ اور 2 دودھ پلانے والی گائے جو جھولے کے نیچے نہ آئی ہوں لو، اور ان گایوں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچڑوں کو ان کے پیچھے گھر میں بند کرو، اور خداوند کے صندوق کو لے کر گاڑی پر رکھو، اور سونے کی چیزیں جو تم تقصیر کی قربانی کے لیے اسے ادا کرتے ہو ایک صندوقچی میں بند کر کے ایک طرف رکھ دو، اور اسے روانہ کر دو کہ چلا جائے، اور تم دیکھتے رہو۔ اگر وہ اپنی حدود کی راہ میں بیت شمش کو چڑھے تو وہی ہے جس نے ہم پر یہ بڑی آفت نازل کی، ورنہ ہم جانیں گے کہ اس کا ہاتھ نہیں جو ہم پر پڑا، بلکہ یہ اتفاق سے ہوا۔ پس لوگوں نے ایسا ہی کیا کہ 2 دودھ پلانے والی گائیں لی اور انہیں گاڑی میں جوتا، اور ان کے بچڑوں کو گھر میں بند کیا، اور انہوں نے خداوند کے صندوق کو گاڑی پر رکھا، ماں چھوٹی صندوقچی کے، جس میں سونے کے چوہے اور ان کی بواسیری مژوں کی صورتیں تھیں۔ تو ان گاؤں نے بیت شمش کی سڑک کی طرف سیدھی راہ لی اور ایک ہی راہ پر چلتی گئیں اور چلتی ڈکراتی رہیں اور دہنے یا بائیں ہاتھ کو نہ مڑیں، اور فلسطینیوں کے کتب ان کے پیچھے بیت شمش کی حدود تک چلتے گئے، اور بیت شمش کے لوگ وادی میں گیہوں کی فصل کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو صندوق کو دیکھا، اور اس کے دیکھنے سے خوش ہوئے، اور گاڑی بیت شمشی یہوشوا کے کھیت میں آئی اور وہاں کھڑی ہو گئی، اور وہاں ایک بڑا پتھر تھا۔ تب انہوں نے گاڑی کی لکڑی کو پھاڑا اور دونوں گائیوں کو خداوند کے لیے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھایا، اور لاویوں نے خداوند کے صندوق کو اس
संदूकची के जो उसके पास थी जिसमें सोने की चीजें थी नीचे उतारा और उसे उस बड़े पत्थर पर रखा। और बैते शम्मश के रहने वालों ने सूख्तनी कुर्बानियाँ चढ़ाई और उसी रोज खुदावंद के लिए ज़बीहे ज़िबा किए। और फलस्तीनियों के 5 कुतुबों ने देखा और उसी रोज अक्रोन को वापस गया और सोने के बवासीरी मसे जो फलस्तीनियों ने खुदावंद के लिए तकसीर की कुर्बानी के तौर पर गुजारन, एक उनमें से अशदूद के लिए और एक गजा के लिए और एक अश्कलून के लिए और एक जत के लिए और एक अक्रोन के लिए था। और सोने के चूहे फलस्तीनियों के तमाम शहरों के शुमार के मुताबिक थे। 5 कुतुबों के इलाकों से फसीलदार शहर से लेकर मैदान के गांव तक। और इस बात की गवाही में वो बड़ा पत्थर जिस पर उन्होंने खुदावंद के संदूक को रखा आज के दिन तक बैते शमशी यशुआ के खेत में मौजूद है। और चूंकि बैते शमश के बशिंदों में से बनी यकीनिया ने खुशी नहीं मनाई जब उन्होंने खुदावंद का संदूक देखा, उसने उसके 70 आदमियों को मारा और लोगों ने मातम किया क्योंकि खुदावंद ने लोगों को इस अजीम आफत से मारा। और बैते शमश के लोगों ने कहा कि किसकी ताकत है जो इस कदूस खुदावंद खुदा के आगे खड़ा हो और वो हमारे पास से किस की तरफ जाए। और उन्होंने क्रेते यारीम के बशिंदों के पास कासदों को भेजा और कहा कि फलस्तीनियों ने खुदावंद का संदूक वापस दिया है, पास तुम आओ और उसे अपने पास ले जाओ। आमीन। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस बरकत